ایک حاجی صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور وہاں کا رہنے والا آدمی، تو اس کو ایک جو ہے نا گٹھڑی ملتی ہے چھوٹی سی، اس نے اس کو کھول کے دیکھا، اس کے اندر ایک موتیوں کا ہار ہے، سونے کا ہار، اس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، بڑا ہی قیمتی ہار ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا ہار بڑا قیمتی ہے، میری تو زندگی اس سے گزر جائے گی، اتنے پیسوں کا یہ ہار بک جائے گا۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ ہار جس کا ہے اتنا قیمتی ہار اسی کو پہنچانا چاہیے، اسی کو۔ اللہ سے ڈر گیا کہ آج تو یہ میں ہار لے لیتا ہوں، چھپا لیتا ہوں، کل اللہ کی عدالت میں مجھے اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا۔ یہ دل میں خیال آیا۔ جب دل میں یہ خیال آیا، اس کے بعد اس نے وہ گٹھڑی کو باندھا، اب اعلان کرواتا پھر رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندو، کسی کے کوئی چیز گم ہوئی ہو، تو کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے تو نشانی بتائے، اپنی چیز لے لے۔ کیا دیکھتا ہے ایک آدمی، وہ اعلان کرتا پھرتا ہے، لوگو میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، جس کسی کو ملا ہو وہ مجھے دے دے، اور 100 دینار اس کو میں دوں گا، 100 دینار اس کو میں دوں گا، وہ میرا ہار دے دے جس کے پاس۔ اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ مجھے گٹھڑی ملی ہے، کہیں تیری تو نہیں ہے؟ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا واقعتاً یہ گٹھڑی میری ہے۔ گٹھڑی میں دیکھتا ہے، اس میں ایک جو ہے وہ سونے کا ہار، جس کے اوپر جو ہے جواہرات اور ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ واقعتاً یہ میرا ہے۔ کہتا ہے یہ لو دینار، یہ میں نے نیت کی تھی کہ جس کے پاس یہ میرا ہار، جس نے بھی مجھے لا کر دیا نا، میں اس کو یہ 100 دینار دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ جس کی یہ چیز ہے، امانت ہے، میں اس کو واپس کر دوں گا، میں اس سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ اگر 100 دینار ہی لینے ہوتے تو میں پورا ہار ہی رکھ لیتا۔ کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ تیری امانت ہے، یہ تو اپنا ہار لے جا، میں تو اس سے نہیں لیتا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، وہ آدمی اپنے گھر میں آ گیا، پتہ نہیں کس علاقے کا رہنے والا تھا، اور جب اپنے علاقے میں آیا، جس کا ہار تھا، اب وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا جس نے اتنا قیمتی میرا ہار مجھے واپس کیا۔ وہ تاجر تھا جس کا وہ ہار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا، ہے کاش یہاں مجھے وہ ایسا آدمی مل جائے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتا، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتا۔ اللہ ایسا بندہ کو دے دے، ایسا ایماندار کہ جس نے اتنا قیمتی ہار میرا مجھے کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ اب یہ ادھر وہ لوگوں میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا آخری وقت آتا ہے، وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی، وہ تاجر جس کی بیٹی کا ہار وہ لے کر آیا تھا نا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ حاجی جو مکہ میں تھا، وہ تجارت کی غرض سے کسی اور ملک میں اپنا مال تجارت لے کر جا رہا تھا۔ جب جا رہا تھا نا، تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کشتی میں پانی پڑ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، اپنے پھٹے کے اوپر وہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور بے ہوش ہو گیا، اور وہ پھٹا تیرتا 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 اسی بستی کی طرف آ نکلا، اسی بستی کی طرف آ نکلا جہاں وہ آدمی جس کو اس نے ہار دیا تھا۔ اور ان بستی والوں نے اس کو دیکھا کہ ایک پھٹے کے اوپر ایک آدمی ہے، اور وہ پھٹا اکیلا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو وہاں سے نکالا اور گھر لائے، اپنے بستی میں لائے، اور اس کو علاج کیا، اس کے منہ سے پانی نکالا، اور اس کا جب علاج ہوا وہ صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ جب تندرست ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں۔ کہتے اچھا، ہماری مسجد کا امام فوت ہو چکا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں تجھے یہاں امامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو علاقہ کہیں اور، کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، اس کی یہاں شادی بھی کر دیتے ہیں، اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ اس کو وہاں امام رکھ لیا گیا، جو آدمی فوت ہو گیا تھا نا، اس کی بیٹی جوان تھی، اور وہ کہہ کے اپنے محلے والوں کو کہ ایسا آدمی مل جائے نا جس نے مجھے یہ ہار دیا تھا،
تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ ان سے کہا کہ ایسا ایک حافظ قرآن ہے، نیک آدمی ہے، اگر آپ کی بیٹی کا یعنی اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو سب نے مشورہ کیا، کہتے چلو ٹھیک ہے۔ وہ گھر والے، وہ تو آدمی فوت ہو گیا تھا اس کو، تو گھر والوں نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ اس بچی کا نکاح اس آدمی سے کر دیا گیا۔ جب بچی کا نکاح ہوا نا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی جو بنی ہے نا، اس کے گلے کے اندر وہی ہار، سونے کا ہار، موتی جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہار تو میں نے مکہ میں ایک آدمی کو دیا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا والد تھا۔ وہ کیا تھا؟ میرا والد تھا۔ اور اس نے وہ یہی تاکید کرتا ہوا گیا، یہی وصیت کرتا ہوا گیا کہ ایسا آدمی اگر مل جائے جس نے مجھے ہار واپس کیا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے دیتا۔ تو اللہ نے اس کے نعم البدل میں اس کو وہ ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرا ہے۔ اس نے کہا یہ چیز جو ہے نا، یہ جس کی ہے میں اسی کو پہنچا دوں، یہ ہار جس کا ہے میں اس کو کیا کر دوں؟ اعلان کر کے اس نے پہنچا دیا۔ اللہ نے وہ ہار بھی اس کو دے دیا اور ہار والی بھی اس کو عطا کر دی۔